أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اوکے انشاءاللہ تعالی آج ہم کو جو سٹارٹ کرنی ہے دیٹ از 110 ایکچولی سورۃ البقرہ کی آیت 110 سے کرنا ہے، لیکن آئی probably start reciting a little from the back because just to link the concept. So میں سوچوں میں پیچھے سے کدھر سے پڑھنا شروع کروں. Okay. I'll start reciting from ayah number 105. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ. ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسٹاپ کیا. ٹھیک ہے، جسٹ تسلسل کے لیے میں پیچھے سے ذرا پڑھ رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم صدق اللہ العظیم. اوکے, جسٹ تھوڑا سا ریکیپ آن دا میننگ کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آیا نمبر 105 میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی اس میں بنچ اپ کیا تھا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حسد کی روٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میں نے آپ سے جو ہے تذکرہ کیا تھا اس بات کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ مسلمانوں کے اوپر کوئی خیر اللہ کی طرف سے نازل ہو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت جو ہے مخصوص کر لیتا ہے, وہ ذو الفضل العظیم ہے. نیکسٹ آیت جو آئی تھی جو چینج کی آیت آنا شروع ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آیت اگر بدلتے ہیں اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسری آیت لے کر آتے ہیں تو وہ اس جیسی ہی ہوتی ہے یا اس سے بہتر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اس کے بعد جو آیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کیا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو کی تمام ڈومینین, تمام کنگڈم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. یہ بھی آیت ہم نے کی تھی کور. پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ان سے پوچھا جس میں نہ صرف مسلمانوں کو جو ہے ایک طرح سے تنبیہ کی گئی, بلکہ جو ہے جو یہودی تھے ان کی ہسٹری کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی تھی, کہ اس طرح کے سوال نہ پوچھو کہ کما سئل موسیٰ من قبل. مطلب یہ نہیں کہا کہ سوال نہیں پوچھو, کہا کہ کما سئل موسیٰ, کما لائک جیسے موسیٰ علیہ السلام پوچھے گئے تھے. مطلب وہ ایک مخصوص انداز تھا جس میں وہ سوال پوچھے گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا کہ وہ نالج کی اٹینمنٹ کے لیے نہیں پوچھے گئے تھے بلکہ ہیلے بہانے ڈھونڈنے کے لیے پوچھے گئے تھے کہ کسی طرح سے اللہ کے احکامات کو ٹال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اگزامپل اسی طرح سے کہ جیسے کوئی اپنے ایمان کو کفر سے جو ہے وہ بدل لے, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ سیدھے رستے سے بھٹک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, نہ صرف خود بھٹکے ہوئے ہیں, ان سے دوسروں کی ہدایت بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے. شر کو بڑی کمپنی چاہیے ہوتی ہے, اس کے پیر نہیں ہوتے نا, اس کو بڑی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. حق can stand on its own, حق can stand on its own, لیکن شر کو بڑی کمپنی چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان جو ایمان لے کر آئے ہیں یہ کوئی اور ہی قسم کے اب یہ مخلوق بنتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ واپس اپنے رستوں پہ جائیں اور ویسے ہی کفار ہو جائیں, کیونکہ ان کے دل میں حسد ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ ایک بہتری کے رستے پر گامزن ہے. اللہ تعالیٰ نے لیکن مسلمانوں کو کیا کہا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, آپ درگزر کریں, turn over the page, wait till Allah subhanahu wa ta'ala brings his amr, اللہ اپنا حکم لے کر آتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہیں. This was what we did yesterday. Starting onwards from the نیکسٹ آیا, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا شروع ہو گیا ہے, تو اب جو مخاطب اللہ تعالیٰ جن کو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ مسلمان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تو کیا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, انسٹیٹیوشن قائم کرو, کس چیز کا؟ نماز کا. تم قائم ہو جاؤ, وَأَقِيمُوا صلاۃ, نماز, وآتو, اور دیتے رہو, اینڈ گیو, زکوٰۃ. تو زکوٰۃ تو دو چیزیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے انسان کا, جو دو رشتے ہیں نا, کہ ایک تو حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. تو حقوق اللہ کے لیے کیا ہے کہ نماز تم قائم کرو, یہ اللہ کا حق ہے. اور ایمان کی پہلی کسوٹی
اور دوسرا یہ کہ جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی خلق کے لیے خرچ کرو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسٹیٹیوشنز بنائے, رائٹ. یہ کوئی نیا حکم آیا ہے. اگر آپ if you go back to آیا نمبر 83, رائٹ 83, اگر آپ آیا نمبر پہ دیکھیں تو وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, باپ کے ساتھ احسان کرنا. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, یہ جنرل حکم دیے گئے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, میں نے بتایا تھا کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپ, مطلب تمہاری پرسنالٹی جو ہے ان کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیے تھے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. مطلب ریلیجن از دا سیم. اب مسلمانوں کو بھی وہی ایگزیکٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. And then Allah subhanahu wa ta'ala says وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور جو کچھ تم بھیجو گے, ماں کیا ہے, that, تُقَدِّمُوا, آگے بھیجو گے, لِأَنفُسِكُمْ, اپنی جانوں کے لیے. لام جو ہے وہاں پہ وہ کیا ہے, وہ حرف جر ہے, for. من خیرن, من کیا ہے, from. خیر کیا ہے, بھلائی, کہ جو کچھ تم بھیجو گے بھلائی میں سے. تجدوہ, تجدوہ کہ پاؤ گے. وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا, رائٹ, وجود کا ورڈ اسی سے. تو یہ تجدو جو ہے یہ وہی ہے, ہو جو ہے اٹ از اٹیچ پروناؤن, کہ تم اس خیر کو پاؤ گے. جو کچھ تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے, اور تو اس کو تم پاؤ گے. تجدوہ, کہاں پاؤ گے, عند اللہ, اللہ کے پاس. you'll find it with Allah, in the with اللہ, اللہ. ان اللہ بما تعملون بصیر, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہے ہو. انا is جو ہے absolutely yes, اللہ, اللہ بما جو کچھ, تعملون کہ جو کچھ تم کر رہے ہو, بصیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اب اگر آپ دیکھیں ابھی جو میں نے جہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا جس آیت سے 105 سے, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ یہ جو کفر کر رہے ہیں لوگ, چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین ہوں, یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر جو ہے وہ نازل ہو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت جو ہے وہ مخصوص کر لیتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے. اور واللہ ذو الفضل العظیم, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر یہ کیا بات ہوئی, یہ تو بڑی کوئی انفیئر سی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کر لیتا ہے, باقی اب مجھے اگر اللہ نے پک نہیں کیا, میرے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت وہ اپنی کوئی مجھے نہیں مخصوص کی تو کسی اور کو پک کر لیا. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو. اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ تم خیر بھیجو گے اللہ کے پاس وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ایسی بلینک چیک جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھیج رہے ہو وہی تم پا رہے ہو. تو جو لوگوں کے اوپر خیر نازل ہو رہی ہے, this is what they are sending to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ knows کون کیا ہے, he is totally aware. ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے پاس کیا بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بات ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہے, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, اور انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, کیا کہا, لن, واہ جو ہے اینڈ ہو گیا, قالو انہوں نے کہا, لن کیا ہے کہ ہرگز, يدخل الجنت کوئی داخل نہیں ہوگا, ان لائک جیسے کہ آپ حکم کرتے ہیں نا داخل کیا جائے, لائک یو نو باہر نکال دیا جائے, لائک یو نو کہ ایک میجسٹک انداز میں حکم کیا جاتا ہے, کھانا پیش کیا جائے. تو یہ اپنی طرف سے کہہ رہے کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں, الا ایکسپٹ من کانا, جو ہوا یا جو تھا, ہودن یہودی, او نصارا, او اس جو ہے یا, اور نصارا کے جو ہیں جو نصرانی جو کرسچنز,
تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تلک حرف اشارہ، امانیہم، ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کی تمنائیں ہیں. قل ہاتو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے، ہاتو تم لے کر آؤ، برنگ فارورڈ، قل ہاتو برہانکم، اپنی دلیل، یور پروف. کم کیا ہے؟ برہان جو ہو گیا دلیل ہو گئی، کم کیا ہو گیا؟ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ اپنی دلیل، اپنا برہان، اپنا ایویڈنس. اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ جو دے رہے ہو اتنے اس سے کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں انلیس وہ یہ نہ ہو. برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. ان از اف، کنتم تم، اور صادقین کہ تم سچے ہو. Now, the آیت، تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من کان ہودن او نصارا. Who is the next? Who is the new party mentioned? نصارا. اب تک تو نصارا کا ذکر نہیں آیا تھا نا. فرسٹ آیا جو آئی ہے سورۃ البقرہ میں، جہاں پہ کرسچنز کا ذکر کیا ہے گیا ہے. ان کو نصارا ان کا نام جو ہے، کیونکہ انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون ہے اللہ کی مدد کرنے والے، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد کرنے والے. تو ان کا نام نصارا ادھر سے پڑ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل کتابیں ہیں یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں آپ، آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ٹائڈ از چینجنگ. یہ جو ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کس طرح سے جو ہے یہودیوں کا. اب اس کے بعد جو لوگ آئے نصارہ، ان کے پاس بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی لوگوں کے پاس بھی تو وہی آئی تھی، رسول آئے تھے. اب ان کا بھی ذکر آ رہا ہے. یو کین آلموسٹ سینس اٹ کہ سبحان اللہ کہ کس طرح سے جو ہے اب یہ سیزن چینج ہو رہا ہے، یہ رت بدل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے کیونکہ آپ دس از دا سگنیچر. میں نے بولا تھا نا ایسے موسم بدلتا ہے تو آہستہ 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 پتے چینج ہوتے ہیں. تو جو باہر موسم بدل رہا ہے نا آپ کا میرا، یہ قرآن بھی اسی کے پاس سے ہے. تو آیتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پتہ دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھی کس طرف جو ہیں وہ جا رہی ہیں. ایک ہی آتھر ہے اس یونیورس کا بھی اور ان آیتوں کا بھی جو آپ کے میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، یو کین سی ہز سگنیچر دیر. So they said کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، کوئی داخل نہیں ہوگا. ہم بتاتے ہیں کون داخل ہوگا کون نہیں ہوگا. اللہ نے کہا یہ ان کی امانی ہے، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. اگر کوئی بات کرنی ہے تو ثبوت کے ساتھ کرو. کیا ایویڈنس ہے تمہارے پاس؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لے کر آؤ. تو یہ جو ہے نا ون آف دا تھنگز از کہ کسی کو جنتی کہنا یا کسی کو جہنمی کہنا جو ہے نا وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا ہی خالی حق ہے. اور انسان جو ہے مالک یوم الدین صرف اللہ کی ذات ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے. اور یہ جو لوگ جاتے ہیں، اور اسپیشلی میں رہتی تھی جب جدہ میں تھا، I would see کہ people would always have judgments about people کہ جو حج میں دوسری چیزیں کر رہے ہوتے تھے، سیلفی لے رہے ہوتے تھے یا جو بھی کر رہے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ فلانا کیا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا دو کر رہے ہوتے تھے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہماری عبادت کس اس میں ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر نہیں کہا ہے. آپ لوگوں کو کسی کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ ڈیولپ کر کے ان کے دل میں جگہ بنا کر کوئی ایسی ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ ان کی بہتری کے لیے ہو. گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. لیکن کسی کی عبادت کے اوپر ہنسنا، کسی کو کہنا کہ یہ بڑے پہنچ گئے ہیں، یہ بڑی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی ہیں، اور یا کون کیا کر رہا ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جسٹ فوکس آن یور سیلف. ایک ہی ذات ہے جس کو تم کنٹرول کر سکتے ہو، وہ تمہاری اپنی ذات ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسروں کے اوپر فتوے جاری کرنا کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے اور کون جو ہے وہ فلانا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی حق ہے. تو دس از دا تھنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی کنڈیم کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی داخل نہیں ہوگا ایکسیپٹ من کان ہودن او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تم اپنا ایویڈنس لے کر آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو. اب دیکھیں اب کیا بات آتی ہے. بلا، کیوں نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ ایکچولی اس چیز میں ہوتا ہے بلا کا مطلب ہے کہ بڑی کسی چیز کو اسٹرانگلی جو بات پہلے جو کی جا رہی ہے اس کو ایک طرح سے
ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ غلط بھی اور صحیح بات، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا، کہتے بلکہ بات یہ ہے. تو بلا من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہ ہو، اپنا چہرہ، وجہ ہو اپنا چہرہ، وجہ شکل کو کہتے ہیں، ہو کا مطلب ہز، ہو ایور سبمٹس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن ہے. محسن کا مطلب نیکوکار، گڈ ڈوئر. اور محسن کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے نا، کہ جو حدیث میں نے بتائی تھی کہ جو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، لائک جس نے نہ صرف اسلام کا ذکر آیا بلکہ ایمان کا بھی ذکر آ گیا، وہو محسن، کہ اس کے وہ نہ صرف وہ جھک رہا ہے فزیکلی بلکہ اندر سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح سے جھکا ہوا ہے کہ ایز اف ہی از وٹنسنگ اللہ سبحانہ وتعالی. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ. تو وہ جو ہے اینڈ ہے، ہوا جو ہے یہاں پہ ہی ڈیٹیچ پروناؤن، محسن از محسن. فلاح میں کتنے ورڈ ہو گئے؟ فا از سو، لام جو ادھر ہے وہ حرف جر ہے، فور، ہو جو ہے اٹ از ہم. فلاح اجرہ، اجرہ اس کا اجر، ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے کہ تو اس کا اجر جو ہے کس کے پاس ہے؟ عند ربہ، وہ اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہے نا، اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہے اور اللہ کے لیے ہی جھک رہا ہے، تو اس کا اجر بھی اسی کے پاس ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آیت. وَلَا خَوْفٌ، وا از این، لام الف لا از نہیں، خوف از فیئر، علیہم میں دو ورڈز ہو گئے، علا جو حرف جر ہے پریپوزیشن ہے، اپون، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا them. There is no fear on them, and wow is an. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، لام الف لا نہیں، ہم ڈیٹیچ پروناؤن، وہ یحزنون غمگین ہوں گے، nor they will be grieved. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی ایک ٹرانزیشن ہوا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو کوئی جھکا اپنے رب کے لیے، who submitted himself to Allah سبحانہ وتعالی، وہو محسن، اور اس کے ایمان کا ذکر کیا گیا کہ he is worshipping Allah سبحانہ وتعالی as if he is seeing him، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. لیکن یہ تو سنگولر میں بات ہو رہی تھی نا، ون پرسن. دین لیکن ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. اب ایک گروپ آ گیا، ولا اور ولا ہم یحزنون، اور کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ان پہ حزن نہیں ہوگا. Now things to see and to note. پہلی بات، پچھلی آیت جو ہے کس کا ذکر کیا گیا؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودی and نصرانی، Jews and Christians. اب کس کا ذکر آیا؟ اسلم. آپ اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. Muslims, the one who submits to Allah subhanahu wa ta'ala. تو it is not a title. آپ کا میرا نام جو اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارا جو ریلیجن ہے، it is not a title. It is an act. ہم مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ بیکاز میرا نام مسلمانوں والا ہے، یا میرے امی ابا مسلمان تھے، یا جنریشن سے اسلام میں تھے، یا پھر any other reason. It is an act. وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Number 1 point. تو مسلمانوں کا ذکر آیا، لیکن مسلمانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح سے لے کر آئے ہیں کہ تم مسلمان اس لیے ہو کیونکہ تم اللہ کے آگے جھکنے والے ہو، تم مسلمان ہو. ورنہ ایسے ہی تم بھی کلیم کرنے بیٹھ جاؤ گے کہ ہم جنت میں داخل ہونے والے، تم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہوگا جنہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، رائٹ؟ تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ تو نمبر 1 پوائنٹ. لیکن یہاں پہ ایک سنگولر میں ذکر ہے شروع میں، اور پھر اس کے بعد پلورل میں اینڈ ہوئی ہے آیت. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سنگولر میں اللہ تعالیٰ بتا کے اینڈ اس کو پلورل میں کر رہے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی اللہ کے آگے جھک رہا ہو تو وہ خالی اکیلا ہو اور اس کی کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، لیکن آخرت میں ہی از گوئنگ ٹو بی ان دا گروپ آف پیپل جو اللہ والے ہوں گے، جن کے اوپر کوئی نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اب
ہوا بدل رہی ہے, کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. کون ہے جس نے اپنا چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹوٹلی سبمٹ کر دیا تھا, and he was all alone, جس کو اللہ نے ڈسکرائب کیا امہ, as if he was an entire nation in himself. آپ جائیں, آپ کے پاس اگر مصحف ہے آپ کھولیں, اور ابھی ہم دونوں آیتوں پہ پہنچے نہیں ہیں, اس لیے جو ہے 131 actually let's go to 130. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون ہے جو ملہ ابراہیمی سے جو ہے منہ موڑتا ہے, ایکسیپٹ جو اپنے نفس کو بے وقوف بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے سلیکٹ کیا ان کو, کن کو, ابراہیم علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. نیکسٹ آیت. ادھر آپ نے کیا پڑھا؟ من اسلم وجہہ, جس نے اپنا چہرہ جھکایا اللہ کے لیے. نیکسٹ آیت اگر آپ دیکھیں, اس قال لہ ربہ اسلم, اس کے رب نے اس سے کہا سبمٹ. قال اسلمت لرب العالمین, he said I submit to the Rabb of the Alameen. So the legacy of Ibrahim علیہ السلام, سارے کے سارے. تو یہ اتنی بیوٹیفل آیت ہے, یہ اتنی پاورفل آیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس لیے کیونکہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پچھلی آیت تھی اس میں یہ کلیم جو تھا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہودی و نصارہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اسلام دین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر جو تھا, جو جوڑا, جو سلسلہ, جو سب سے بڑے جو حبیب اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے تو اگر جوڑتے تو شاید ان کو لگتا کہ شاید ان کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا, یہودیوں کو اور نصرانیوں کو. اللہ تعالیٰ نے جوڑا, کس سے جوڑا سلسلہ؟ ابراہیم علیہ السلام سے, who is the father of the Yahud and the Nasara and our father. جب جوڑا جاتا ہے تو اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ سارے سلسلے جڑ جائے نا, وہ تو وہی جوڑ سکتا ہے جس کو اپنے تمام بندوں سے محبت ہے, رائٹ. تو جوڑا سلسلہ, نیا دین کی آنے کی بتایا کہ نیا دین آ رہا ہے, لیکن کہاں سے جوڑا؟ جہاں فادر ابراہیم علیہ السلام کا, ابینا ابراہیم علیہ السلام, وہاں سے سلسلہ جوڑا ہے. سو فَلَهُ أَجْرُهُ, تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو بے شک he was alone when he submitted اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیکن یہ مسلمانوں کا گروپ ہے, یہ ملہ ابراہیمی ہے, جو چاہے اس میں آ جائے, چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو. اب یہ جو ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, is it coming for the first time? It is coming for the third time in Surah Al-Baqarah. Now, originally کب آیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام جو تھے he came down, اور آدم علیہ السلام جو تھے آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے اپنے اس کے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اس تواب الرحیم نے توبہ قبول کر لی اور کہا کہ دیکھیں آپ جو ہیں ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آپ جا رہے ہیں دنیا میں, لیکن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, میرے پاس سے جو ہدایت آئے گی اس کو جو فالو کرے گا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر اوریجنل حکم آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری بتائی کہ کس طرح سے یہ جو ہے گھٹتے چلے گئے, اپنی غلطیوں میں گرتے چلے گئے, اور اس کے بعد بیچ میں رائٹ دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ then we did this آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چاہے ایمان والے ہوں, چاہے یہودی ہوں, چاہے نصرانی ہوں, چاہے صابئین ہوں, جو ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر اور اس نے اچھے کام کیے, وہ ان لوگوں کے اجر اللہ کے پاس ہے.
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اب جو فائنل جو میسج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کا اعلان جو ہو رہا ہے، لیکن جوڑا سلسلہ وہیں سے ہی جا رہا ہے. دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہی ہے. وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. ابراہیم علیہ السلام فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. اس کا رب اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. See the original, the universal and the final message. Same message تینوں جگہ پہ. All right. So یہ اللہ, this is the turning of the tide. This is the turning of the tide. کس طریقے سے قرآن, look at how beautiful these ayat flowed. I mean, we have been covering for days, alhamdulillah now. لیکن جیسے ایک کیا خوبصورتی ہے, جیسے کوئی رینبو کے کلرز ہوتے ہیں نا, جس طرح سے گریڈینٹ ہوتا ہے ان کے اندر, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے کہ ایک دوسرا میں مرج ہوتا چلا جاتا ہے. کس طرح سے قرآن کی آیتیں بھی جو ہے رینبو کے کلرز کی طرح ایک دوسرے میں مرج ہوتی چلی جاتی ہیں. اینڈ یو گیٹ دیٹ بیوٹیفل رینبو آیات کی, جو جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اینی وے, جسٹ فیو کچھ پوائنٹس اور ہیں مجھے جو میں کر رہی تھی آپ لوگوں کے لیے اسٹیبلش, کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے بے تحاشا مطلب پیچھے ہسٹری پڑھی بنی اسرائیل کی, وہ کیا 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 کرتے رہے, اور آگے قرآن میں بھی ریپیٹیشن آئے گا. لیکن ہوا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وہ کہ انہوں نے کن کن چیزوں کا جو ہے کفر کیا, جب ان سے کہا گیا تھا ایمان لانے کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس وقت تک ہم اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آتے جب تک ہم اللہ کو کھلا کھلا دیکھ نہیں لیتے. یعنی اٹ از ٹوٹلی کنٹراڈکٹری ٹو فیتھ. ایمان بالغیب کو انہوں نے رد کر کے کہا کہ جب تک اللہ کو ہم دیکھیں گے نہیں. وہ مٹیریلسٹ ہو گئے تھے نا, ایجل کو انہوں نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہ بتائی. پھر ان کو جو نعمتیں دی گئیں اس کا کیا کفران ہوا. جب ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوا تو انہوں نے کیا کیا, لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک ہی کھانے کے اوپر صبر کر لیں. تو ایسا کریں کہ کچھ یہ بھی ہو وہ بھی ہو. تو جو اس میں جو سینٹینس جو آیا تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, تم جو چیز جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اچھی دی ہے اس سے تم اس کو چینج کرنا چاہتے ہو, جو چیز تم وہ چیز لینا چاہتے ہو کہ جو زیادہ انفیریئر کوالٹی کی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ منو سلوا زیادہ اچھا تھا کہ نہیں تھا. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ جو اللہ نے دیا ہے اس چیز سے محبت کرنا جو ہے اللہ سے محبت کرنا ہے. دیٹ از دا پرپز آف ایوری تھنگ. کہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ اس لیے وہ تو ٹھیک ہے بہت اسپیشل ہے, اللہ نے دیا, اٹ از سو ٹیسٹی, اٹ از سو بیوٹیفل, یا وہ ہے, لیکن اس کی جو اصل جو ویلیو ہے نا, جس کی اس کی انٹرنسک ویلیو, وہ یہ ہے کہ دینے والا بہت خوبصورت ہے. میرا دینے والے نے مجھے دیا ہے, تو دینے والے کی ویلیو ہے اصل. تو اس چیز کو ریکگنائز کرنا بجائے اس کے کہ جو چیز ہاتھ میں اس سے اٹیچ ہو جانا کہ یہ چاہیے یا وہ چاہیے. تو شکر جو ہے اس کی جو اسپرٹ ہے, جو شکر کی جو روح ہے, وہ اٹیچمنٹ ٹو دا ون ہو از دا گیور. رائٹ, you are appreciating whatever you have. alhamdulillah, things are beautiful and they are delicious and they are pretty, and لیکن اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں نا. منعم سے اٹیچ ہونا. تو faith and then اس کے بعد blessings. پھر اس کے بعد کیا, جب ان کے پاس ریویلیشن اللہ تعالیٰ نے بھیجی, رائٹ, جو آیتیں آئیں, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان لے کر آئیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نام اللہ ثم یحرفون, جبکہ ان میں ایسا فریق ہے جو سنتا ہے اور پھر اس کے بعد چینج کر دیتا ہے. لائک جو اللہ تعالیٰ نے دیا سننے کے بعد اس کو چینج کر دیا. جب یہ لکھنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور یہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ ایک سنا, اس کو چینج کیا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا, جو لکھنے کا کام تھا, پریزرویشن کا کام تھا, اس کو چینج کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا پرابلم کیا تھا جب قرآن آیا, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, کہ انہوں نے ان کے اندر ایک بغین, ایک حسد اور ایک عداوت آ گئی تھی مسلمانوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیوں نازل کیا جس کے اوپر اللہ نے چاہا کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ,
اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیوں سلیکٹ کیا کہ فباءوا بغضب علی غضب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو وہ پکار بیٹھے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا تو اس وعدے کی پاسداری کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، سمعنا وعصینا، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی جو ہے اس کو رد کیا۔ کیونکہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ ان کے دلوں کو جو تھی عجل کی محبت جو ہے وہ پلا دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑا اچھا تمہارا ایمان ہے، بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کیا ایمان ہے تمہارا اگر تم کو اس قسم کے حکم کرنے کو دے رہا ہے، وہ اس قسم کے حکم تمہیں ایمان تمہارا دے رہا ہے کہ تم اس طرح کے کام کرو۔ پھر اب جو خود تو ہٹ گئے، اب جو فالوورز ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر بھی ہدایت، جیسے بھی میں نے ذکر کیا، وہ بھی نہیں برداشت ہو رہی۔ تو ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تو وہ جو ہے کہ کیوں مسلمانوں کے اوپر کیوں خیر نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو فائنل جو ہے، جو ابھی لاسٹ آیتیں ہم نے کی، کہ ایون جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو آخرت کے لیے بھی مختص ہیں، جو آخرت سے ریلیونٹ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہیں انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی ایکسیپٹ فار اے فیو ڈیز۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، نصرانی نہ ہو۔ تو اب ریولیشن سے لے کر، کووننٹ سے لے کر، مسلمانوں سے لے کر اللہ کی ججمنٹ پر پہنچ گئے، اللہ کی ججمنٹ پر پہنچ گئے کہ اب آخرت کے فیصلے بھی انہوں نے جو ہیں کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ تمہارے ایمان کا جو ہے یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طریقوں سے ان کی ریالٹی چیک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے تو دل جو ہے وہ تو ایک غلاف ہے، پریزروڈ۔ اللہ کہا اچھا یہ بات ہے، کبھی ہیو یو انٹرٹین دا آئیڈیا کہ مے بی تم پر اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے اس لیے تم پر کوئی چیز کا اثر نہیں ہو رہا ہے، رائٹ؟ ہاں، کبھی ہیو یو تھاٹ اباؤٹ دیٹ؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ہو سکتا ہے اللہ کی لعنت پڑ گئی اس لیے اب تم کوئی ایمان نہیں لے کر آ رہے ہو۔ What a sad reality. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہم پر نازل کی گئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو تمہارے اپنے جو انبیاء آئے تھے ان کو کیوں قتل کرتے رہے تھے؟ بائی دا وے وہ تو تمہارے اپنے تھے نا۔ There is more to it than what you are bringing it to attention, right؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ فتوے دینے شروع کر دیے کہ کوئی جنت میں جو ہے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کوئی جنت میں نہیں داخل ہو رہا ایکسپٹ یہودیوں کے اور نصارا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تمہارا بڑا دل ادھر، بہت تمہارا عالی شان مینشن جو ہے تم نے ریزرو کیا ہوا ہے، بکنگ کرائی ہوئی ہے تم نے، سب سیٹ ہے تمہارے پاس، ساری تمہاری ویکیشن۔ تو ایک کام کرو، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، سارے انسانوں کو چھوڑ کے تمہارے لیے ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وی آئی پی لاج جو ہے بنایا ہوا ہے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر لو ان کنتم صادقین، رائٹ؟ اللہ سبحانہ نے خود ہی جواب دی کبھی بھی نہیں موت کی تمنا کریں گے، بلکہ یہ بہت حریص ہیں زندگی کے لیے۔ تو یہ پوری چارج شیٹ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر، آخرت کے اوپر بھی فتوے جب انہوں نے لگانے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ڈکلیئر کیا بلا ومن اسلم، اور اسلمہ میں ورڈ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آ گیا اور مسلمانوں کے لیے بھی آ گیا کہ اسلام is going to be the new religion۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب میں the whole thing is کہ یہ کیوں ہوا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے اس چیز میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فسق جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز جو ہوتی ہے اندر سے جو ہوتی ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، جیسے کوئی کھجور ہے، کوئی چیز اندر سے ہی وہ خراب ہو جائے، سڑنے لگ جائے، تو it changes its color, it changes its texture، اس کا فلیور بھی چینج ہوتا ہے۔ کوئی پھل اندر سے سڑ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نہ وہ خوشبو رہتی ہے، نہ مزہ رہتا ہے، نہ وہ ٹیکسچر رہتا ہے، اور آپ کھولتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئے ہے یہ تو اندر سے خراب نکلا یہ پھل۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فسق جو ہے وہ ورڈ ہے کہ وہ اندر ہوتا ہے، اور پھر جب فسق باہر آ جاتا ہے تو دنیا میں فساد آتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کا جو کفر کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بلیسنگز عطا کی تو وہ فسق تھا. جب آپ کے اندر کوئی بیماری ہو نا، جیسے کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی آپ کو اینٹی بائیوٹک لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے منہ کا مزہ چینج ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی زبان میں کوئی چھالا نکل آیا ہے، تو اگر ہمارے اندر کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو چاہے کھانا کتنا بھی مزے کا ہو، ہم اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، بیکاز ہم لوگ خود اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی جو بلیسنگز تھیں، اس کی جو سویٹنس تھی، یہ ٹیسٹ نہیں کر سک رہے تھے بیکاز اندر ایک فسق آ گیا تھا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جب اندر سے مشینری خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے سوال کیا کہ جو ہے کہ یہ اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، تم ایک خراب چیز پریفر کر رہے ہو ایک اچھی چیز کے اوپر. تو ان کو کیا پتا کہ اس چیز کی بلیسنگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اس چیز سے محبت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو وہ فسق آ گیا تھا. تو they could not appreciate it. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمانڈمنٹ دی جو حکم دی اللہ تعالیٰ نے ٹو اٹین پرفیکشن، جیسے ہمیں روزے دیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے روزے جو ہیں. لعلکم تتقون، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس نصیب ہو، رائٹ؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو ان کو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں سبت کے لیے جو ہے ایک نعمت دی گئی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن خاص ڈیڈیکیٹ کریں، کہ دے ڈیڈیکیٹ themselves to اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس میں بھی یہ ان کی پرفیکشن کے لیے تھا، ان کی اسپریچول گروتھ کے لیے تھا، اس کو بھی اپنی دنیا کے لیے انہوں نے استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم کو نہیں ہائر لیول آف کانشیسنس پہ جانا ہے، تم کو جو ہے وہ روحانی مرتبے نہیں چڑھنے، تو ٹھیک ہے بندر بن جاؤ، تم جو ہے رہو تم نیچے ہی، بلکہ بندر کی طرح گریڈینس میں اور انہی چیزوں میں پڑے رہو. تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو اگین فسق چینج، کیا اللہ کی نعمت کو جھٹلایا، کیا چینج آیا. پھر اللہ کے حکم کو جھٹلایا جو تو اللہ تعالیٰ نے پھر چینج کر دیا. پھر ریولیشن جو کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کی جو کلام تھے سنتے تھے اور اس کو بدل دیتے تھے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ سنیں گے، یہ رائٹ، اور یہ عمل کریں گے، جبکہ یہ تو سنتے ہیں اور اس کو ثم یحرفونہ، اس کو چینج کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹوٹلی انٹلیکچولائز کرنے کے بعد جو ہے اور وہ یعلمون، اور وہ اس کو جانتے بوجھتے جو ہے اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں. تو یہ ریولیشن کے ساتھ پھر ان کی موکری کیا تھی کہ جب شہر میں ان سے کہا داخل ہو جاؤ تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو انہوں نے خود بدل دی بات. میں آپ کو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یہ لوگ چینج کرتے جا رہے ہیں، تھنکنگ کہ ہم اب انہوں نے دوسری کیا چیز ان سے کہا تھا قولوا حطۃ، جب شہر میں داخل ہو تو اللہ سے عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. انہوں نے اس ورڈ کو ہی چینج کر دیا، رائٹ؟ اور ابھی بھی مسلمانوں کو کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا کہ ایسا ورڈ یوز نہیں کرو جو یہ لوگ چینج کر کے جو ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں. پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو اب جتنی چیزیں چینج کر سکتے تھے، اللہ کی کتاب چینج کر دی، نعمتیں ان کو چینج کرنی تھی کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہم کو جو ہے یہ ریولیشن جو ہے یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو ہم پہ نازل ہو. پھر جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس تھے ان کو چینج کر دیا، سبت کے حکم تھے ان کو بدل دیا. یہ سب تو کرتے چلے آئے، اب مسلمانوں کو بھی یہ بدلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے فالوورز ہیں ان کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. کس طرح سے بدلنا چاہتے ہیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ جو مسلمان جو ایمان لے کر آئے ہیں they want to change them too، کہ یہ واپس پلٹ جائیں کفر کی طرف، کیونکہ ان کے دل میں حسد ہے اور یہ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ جو ہے ایک نیشن مرتب ہو رہی ہے، ایک نئی روح کے ساتھ ایک قوم جو ہے وہ جو ہے ہو رہی ہے. اور یہ کلیم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہے، اور یہ ان کا بھی کعبہ ہے، ان کی بھی نماز ہے.
تو اب ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم تھے بڑے چوزن، ہم اللہ کے پہنچے ہوئے تھے، یہ کہاں سے ہو گئے یہ جاہل قسم کے عرب، اور یہ اپنے سر پہ تاج رکھ کے جو ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ وہی ابلیسی بیماری کیا نا خیر من کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ایک سوال مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم اب اس غلطی میں اس رستے پہ مت جانا جہاں پہ یہ گئے تھے، اس طرح کے سوال نہیں کرنا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے. فائنل ورڈکٹ آیا ہے اس آیت میں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. اصل میں جو چینج ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو کفر سے ایکسچینج کر لیا ہے. انہوں نے اپنے ایمان کو جو ہے کفر سے ایکسچینج کر لیا اور یہ رستے سے بھٹک گئے ہیں. Now جب ہم چیزیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں بھی چینج کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت لے کر آئے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اگر اب چینج کریں گے، ایک آیت بھی اگر ہم چینج کر کے دوسری جگہ پہ دوسری آیت لے کر آئیں گے، ایک نشانی چینج کر کے بھی دوسری نشانی لے کر آئیں گے، تو یا تو جیسی ہوگی یا اس سے بہتر ہوگی. ہم لے کر آئیں گے یا بھلا دیں گے، لائک ہیومن ہسٹری سے ہی اریز کر دیں گے کہ کبھی جو تھے یہ آیت یا یہ جو چیز تھی. تو یہ آیت لوگوں نے بڑی ڈیٹیل میں گئے کہ ہاں قرآن کی آیتیں اور یہ وہ، لیکن یہ آیات جو ہیں یہ کہیں زیادہ بڑی ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیشن کو دوسری نیشن سے ریپلیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو نہیں پتا کہ تمام ملک اللہ کو بلونگ کرتی ہے، آسمانوں کی زمینوں کی. ایک دن تو ایسا آئے گا کہ یوم تبدل الارض والسماء غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ اس دن آسمان اور زمین کو ہی بدل کے رکھ دیں گے. ایک آیت کی کیا بات ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور تمہارا کوئی ولی یا نصیر نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. تو وہ جب چینج لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ہر چیز بدل دی. پہلے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے چینج کرتے رہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، یہ نہیں تھا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ وہ چاہتا، جیسا انسان کرتا ہے وما تقدموا لانفسکم، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا جو تم بھیجو گے اپنے انفس کے لیے من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم بھیج رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس وہی تمہارے پاس جو ہے نا واپس آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری ایک نیشن کی سٹوری بتائی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین چینج. جب وہ ایک آیت چینج کر سکتا ہے، پورے آسمان و زمین کو چینج کر سکتا ہے، تو کیا ایک امت کو دوسری امت سے ریپلیس نہیں کر سکتا. That is the point. Because Allah subhanahu wa ta'ala says eternal will کیا ہے ذالک. This is from Surah Al-Anfal. بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. All this is because Allah is not the one who may change a favor He has conferred on a people unless they change their own condition, and Allah is all hearing and knowing. کہ جب لوگ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، جو رحمتیں دی، جو ہدایت دی، اس کو کرپٹ کرتے ہیں، اس چیز کو اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس فیور کو بھی چینج کر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام دنیا کے اوپر تفضیل دی، تمام دنیا کے اوپر چوز کیا. تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ چینجز دا نعمہ. دس از دا اٹرنل ول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. Now یہ تو تھی نیگیٹو کیس اسٹڈی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ، لیکن کیا پازیٹیو کیس اسٹڈی بھی ہے اس آیت کی؟ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کوئی آیت کرتے ہیں اس سے بہتر بھی لے کر آتے ہیں. تو ایک یہی دس از دا بیوٹی آف قرآن. ایک ہی قوم کی ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بھی کیا، بتایا کہ گائیڈنس کس طرح سے پائی جاتی ہے، رتبہ کس طرح سے پایا جاتا ہے. اور اسی قوم کے جب وہ بھٹک گئی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے مرتبے سے اتر گئے. تو ابھی تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ اترے تھے، لیکن یہ ان کا عروج کس طرح سے ہوا تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ تکلیف میں تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا ان سے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد لو اور صبر کرو.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، کہ جو قوم جو تھی بالکل کمزور تھی، جسے کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اب کس طرح سے جو ہے کھڑا کیا اور اس کو جو ہے آزادی عطا کی کہ we caused those people who were deemed to be weak, the Israelites, to inherit the east and the west of the land that we had blessed. And the sublime word of your Lord was fulfilled for the children of Israel because they stood patient. Bima sabaru. Bima sabaru. This was the key. جب جو ان کو ایڈوائس کی گئی تھی، اللہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ استعینوا کہ باللہ واصبروا، اللہ کی مدد لو اور صبر کرو، تو بما صبروا ان کی تقدیر جو تھی وہ بدل دی گئی تھی. اوکے تو یہ جو تھی یہ آیت تھی. ناؤ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتی ہوں that I saw and I was like crying last night because ہم لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہیں اور this is the first group of آیات. اگر آپ دیکھیں ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا اللہ تعالیٰ کا ورڈ آیا کہ یہ لیے اللہ تعالیٰ کا کون سا نام آیا یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی از القدیر، جو قدرت رکھنے والا ہے اور جس کے پاس جو ہے القدیر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. دو آیتیں چھوڑ کر نیکسٹ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. معاف کر دیں، ان کو جانے دیں یہاں تک کہ اللہ حکم لے کر آئے. رائٹ، اللہ اپنا حکم لے کر آئے. من کل امر، ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا لیلۃ القدر میں. کیا آیت اینڈ ہوتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. دو آیتیں ہیں اتنی کلوز ایک دوسرے سے، جن کے جو اینڈ ہو رہی ہیں کس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدیر ہے. ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اپنی قدرت کا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین چینج اینی تھنگ. دوسری چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ تم صبر کا دامن اگر پکڑتے ہو اور فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کے حکم کے لیے انتظار کرتے ہو. تو یہ صبر جو ہے یہ کوئی پیسو چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی طاقت ہے. صبر انسان جب کرتا ہے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور صبر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی پاور کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کہا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، معاف کر دو، درگزر کر دو، ٹرن دا پیج اوور، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم جو ہے وہ لے کر آ جائے. لیلۃ القدر کی کیا دعا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا رب آپ عفو کریم ہیں اور آپ معاف کرنے والے ہیں. فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو آیتوں کے بیچ میں جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں بھی کیا کہا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. لیلۃ القدر کیا ہے کہ ہر امر کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا وہ اترتا ہے. رائٹ، تو تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں من کل امر، ہر امر کے اوپر. حتی یأتی اللہ بامرہ، ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمیں بھی بتا رہے ہیں. کون سی آیت؟ اللہ تعالیٰ القدیر ہے، المقتدر ہے، اور جو چیز ہم ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، اس کی دعا میں کیا ہے کہ یا رب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہی کہا کہ تم اپنی قدرت سے کہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ان دونوں کے بیچ میں جو ہے سبحان اللہ، ان دونوں آیتوں کے بیچ میں جو ہے، اور میں نے کہا کہ دعا جو ہے اللہم انک عفو،
this fits right perfectly for Laylatul Qadr. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. So Al-Qadir is the powerful one who is able to do things. Nothing renders him incapable or wearies him. कोई चीज़ अल्लाह को ना थकाती है ना आजिज़ करती है. उसके लिए तो हर चीज़ कुन फयकून है. उसके लिए तो जो है कुन फयकून है. So one of the things that I read was that दुआ किसी ने लिखी कि या अल्लाह, I am crying not because I fear you won't listen to my dua. I am crying because of the fact that nothing is impossible for you. This is so overwhelming for me, as this means that I can get what I'm asking for you. Indeed, you are Al-Qadir, the one with complete power, the one who decrees, who simply says be, and it is. वो कहता है कुन फयकून. लैलतुल क़द्र तो जितनी जलीलुल क़द्र रात है, टाइम के साथ एसोसिएटेड है, आएगी चली जाएगी, लेकिन जो हमारा जो काम है, जो वो अल क़दीर के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है. टाइम इज पासिंग अवे, इट विल गो. हम भी हिस्ट्री हो जाएंगे, सब चीजें जो हैं चेंज हो जाएंगी. As great as this night is, creation of Allah subhanahu wa ta'ala है ना, इसका मकसद यह है कि पहचानना कि अल-क़दीर को पहचानना, और वो उसके लिए हर चीज कुन फयकून है. I'll stop here. Jazakallah khair.